بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. عزیزان گرامی قدر، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. کیا ہے؟ خلق عظیم پر فائز ہے. اپنی گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، کیونکہ بغیر توجہ کے ساتھ سنی ہوئی گفتگو جو ہے وہ بعد دفعہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر بندہ باہر جا کر اس کو جب بیان کرتا ہے تو اس انداز میں بیان نہیں کرتا جس انداز میں سنی ہوتی ہے. کیا ہے؟ تو لہٰذا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. دیکھیں، جو انسان ہے اس کے کچھ احوال طبعیہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ احوال طبعیہ. اور کچھ احوال عادیہ ہوتے ہیں. احوال عادیہ ہوتے ہیں. جو احوال طبعیہ ہوتے ہیں، مثلا انسان کو غصہ آتا ہے، اسی طرح مصیبت آتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. مثلا بہت زیادہ گرمی ہے، پسینہ آ جاتا ہے. کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احوال طبعیہ کہتے ہیں کہ طبیعت اس بات کا تقاضا کر رہی تھی. اس کو اخلاق نہیں کہتے. کیا ہے؟ اخلاق نہیں کہتے. ہمارے ہاں اخلاق یہ ہے کہ کسی سے سلام دیں تو جی السلام علیکم، لیکن دل کے اندر نفاق ہو، بے ایمانی ہو، دل کے اندر بغض اور حسد بڑا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے. کیا ہے؟ یہ آدمی بڑا اچھا ہے، کہ بڑا جھک کے سلام لیتا ہے، بڑی سادہ سے طریقے سے جب بھی آتا ہے. تو اس کو اخلاق نہیں کہتے. یہ احوال طبعیہ ہے، کسی چیز کو طبیعت پر تعریف کرنا. اور خلق اس کا نام نہیں ہے. خلق کس کا نام ہے؟ ذرا سماعت فرمائیں. حاجی صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر میں نے بھی تہجد پڑھنا شروع کر دی. ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر میں نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایک سخی سخاوت کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر میں نے بھی سخاوت شروع کر دی. قبلہ شاہ صاحب نے نعت پڑھی، ان کو دیکھ کر میں نے بھی نعت پڑھنا شروع کر دی. کیا ہے؟ کسی نے منقبت پیش کی، ان کو دیکھ کر میں نے بھی منقبت پیش کر دی. کیا ہے؟ تو اس کو بھی اخلاق نہیں کہتے. کیا ہے؟ اس کو بھی اخلاق نہیں کہتے. کسی کو دیکھ کر، کسی کو سن کر، کسی چیز کو اپنا لینا، کیا ہے؟ وہ خلق نہیں ہوتا، وہ اخلاق نہیں ہوتا. اخلاق کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ مسکین ہے، اس کو کوئی کھانا کھلا رہا ہے، آپ بھی اس کو دیکھ کر جو کھانا کھلا رہا ہے کہ یار مجھے بھی کھلانا چاہیے، آپ نے بھی کھلا دی. ایک پیاسا ہے، اس کو کوئی پانی پلا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کو پیاس لگی ہے،
اس کو بھی پانی پلا دیا. تو یہ کیا ہے؟ احوال طبیعیہ ہے. کیا ہے؟ احوال طبیعیہ ہے. آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ دیکھ کر آپ نے بھی نیکی کو اپنا لیا. کوئی نعت پڑھ رہا ہے دیکھ کر آپ کے دل میں بھی خوش پہ یعنی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی پڑھوں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی قرآن پڑھوں. کوئی پیاسے کو پانی پلا رہا ہے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی پانی پلاؤں. کوئی کھانا کھلا رہا ہے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی کھانا کھلاؤں. کیوں کہ یہ ساری چیزیں یا تو طبیعت کا تقاضا تھی یا کسی کو دیکھ کر اور سن کر آپ نے اپنائی ہے. خلق اس سے اوپر کی چیز ہے. خلق کیا ہے؟ اس سے اوپر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے ہولی قرآن وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اے بندے ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا. مولا کیسے پورا کر دیا؟ تیرے جسم کو بھی صحیح بنایا تیرے باطن کو بھی صحیح بنایا. یہ دیکھیں ہماری آنکھیں صحیح ہے نا, ہمارا ناک بھی صحیح ہے, ہمارا منہ بھی صحیح ہے, ہماری باڈی بھی سٹیبل ہے, ہمارے پاؤں بھی ٹھیک ہیں. تو یہ جو جسمانی حیت ہے اس کا سلامت ہونا کیا ہے؟ یہ اللہ کی ظاہری نعمتوں کی ترجمانی ہے. اور اللہ فرماتا ہے اے بندے ہم نے تیرے ظاہر کو نہیں سنوارا تیرے باطن کو بھی سنوارا. ہر بندے کی 4 آنکھیں ہیں. کتنی آنکھیں ہیں؟ بولے کتنی آنکھیں ہیں؟ امام غزالی اس کو لے کر آئے. 2 آنکھیں ہیں ظاہری, یہ جو دیکھ رہی ہے کیا ہے؟ یہ فلاں آدمی چھوٹے قد کا ہے, یہ بڑے قد کا ہے, یہ گورا ہے, یہ کالا ہے, کیا ہے؟ یہ فلاں ملک کا ہے, یہ فلاں ملک کا ہے. حضور اسلام نے فرمایا عینان فی الراس, 2 آنکھیں سر میں ہیں. رہا فی دنیا, وہ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا قد کتنا ہے, یہ گورا کتنا ہے, اس کے اندر کون کون سی صفات ہے. فرمایا اسی طرح عینان فی القلب, 2 آنکھیں بندے کے دل کے اندر ہیں. رہا فی الآخرہ, وہ آخرت کو دیکھتی ہیں, ان کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی. یہ ہر بندے کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, وومن اینڈ مین, ہر مرد اور عورت, بچی اور بچہ, قیامت تک جو بھی آئے گا اللہ نے اس کو 4 آنکھیں عطا کی ہیں. 2 ظاہری آنکھیں اور 2 باطنی آنکھیں. ظاہری آنکھیں تو ہماری سب کچھ دیکھتی ہے. ظاہری آنکھوں کے لیے لمٹ ہے, وہ مادے کو نہیں دیکھ سکتی, کثیف چیز کے پار وہ نہیں دیکھ سکتی, لطیف چیز کے پار وہ دیکھ سکتی ہے. جیسے وہ شیشہ ہے میری نظر کے سامنے, ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر, ان کے پیچھے شیشہ لگا ہوا ہے, تو میں یہاں سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ باہر 2 بچے کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ شیشہ لطیف ہے. اور یہ جو دیوار ہے یہ کثیف ہے, اس کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ آ رہا نظر نہیں نظر آتا ہمیں, کیونکہ وہ کثافت والی چیز ہے. اور یہ ظاہری آنکھیں کثافت کے پار نہیں دیکھ سکتی, یہ صرف لطیف چیز کے پار دیکھ سکتی ہیں. جو باطنی آنکھیں ہیں ان کے نزدیک یہ دیواریں اور پہاڑ کچھ نہیں ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا اے میری بیٹی, یہ جو تیری فلاں ماں ہے یہ موطا امام مالک کے اندر تاریخ اسلام کی سب سے پہلے علم حدیث کی لکھی گئی کتاب موطا امام مالک ہے. یہ اس وقت کتاب لکھی گئی جب ابھی امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے. اس کے اندر ٹوٹل 700 حدیث ہیں جو بخاری اور مسلم اپنے اندر لے کر آئے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میری بیٹی, یہ جو فلاں کھجور کے درخت تھے میں نے تمہیں ہبہ کیے تھے, اگر تم ان پر قبضہ کر لیتی تو یہ تمہارے ہو جاتے, اور اب چونکہ تم نے قبضہ نہیں کیا یہ مال وراثت ہوگا, تو اپنے بھائیوں اور اپنی بہن کے درمیان برابر تقسیم کر دینا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی اے میرے ابا جان, مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے بھائی فلاں فلاں ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ اپنی بہنوں میں تقسیم کر دینا, میری تو بہن ہی ایک ہے اور وہ حضرت اسماء ہے, دوسری تو میری بہن ہے ہی نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا میری بیٹی, وہ جو فلاں قبیلے کی عورت ہے جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے
میں دیکھ رہا ہوں انی اراہا جاریہ، وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ کے اندر بیٹی ہے۔ مجھے بتائیں اس وقت الٹرا ساؤنڈ تھا؟ جو جی کھوکر صاحب، الٹرا ساؤنڈ تھا کہ اس وقت نہیں تھا؟ تو آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ اے میری بیٹی انی اراہا جاریہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری فلاں قبیلے کی جو ماں ہے اس کے پیٹ کے اندر بیٹی ہے۔ فولدت ام کلثوم، وہی ہوا جو ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اور وہ بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم، کیا ہے؟ فرمایا ذو بطن جاریہ، اس کے پیٹ کے اندر تمہاری ایک بہن ہے، کیا ہے؟ لہذا اس کو بھی اس میں حصہ دینا ہے جو حصہ بنتا ہے۔ مجھے بتائیں وہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹ کے اندر دیکھا تھا، بتاؤ وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا یا باطنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کیا ہے؟ مولا علی سرکار، کیا ہے؟ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کوئی بات کہی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ پہنچا نہیں، آپ نے پہلے اس کو بیان کر دیا کہ تم کس لیے آئے، کیا ہے؟ اور فرمایا کہ واپس جاؤ، جس مقصد کے لیے آئے ہو تمہارا کام ہو چکا ہے۔ تو یہ نظر کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ آیا، آپ نے فرمایا لوگوں کی آنکھیں یہ کر کے آتی ہیں، تو وہ کہنے لگا کیا نبی علیہ السلام کے بعد بھی وہی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہی نہیں آتی، اِنَّكُمْ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اور وہ بندہ رستے میں جب آیا تھا، ایک اجنبی عورت کو بری نظر ڈال کر آیا تھا، کیا ہے؟ اور حضرت عثمان غنی بیٹھے کہاں پر ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ فلاں فلاں عورت پر بری نظر ڈال کر آیا ہے، تو جب آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ کر کے یہاں آتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ اب بھی وہی اترتی ہے، کہا وہی نہیں اترتی، وہی کا فیض اب بھی جاری ہے۔ حضور کے غلاموں کو یہ فیض اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ منبر پر بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ مجھے بتائیں وہ پہاڑ 300 میل دور نہاوت کے مقام پر ہے، اور حضرت ساریہ کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے آواز سنی، فاروق اعظم جیسی آواز آئی، اور ہم نے فوراً چکنا ہو گئے اور دشمن کو شکست دے دی۔ جب وہ واپس آئے تو کہا کہ ہم نے عین جمعے کے وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ لوگوں نے کہا حضور ساریہ تو اتنے میلوں دور ہے اور آپ نے جمعے پر کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ضبط نہیں ہے، گفتگو اور جاری ہے، آپ نے اچانک یہ کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، یہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ خاموش رہے، گویا کہ بتانا یہ چاہتے تھے جب ساریہ خبر لے کر آئے گا تمہیں پتہ چلے گا فاروق اعظم نے ایسا کیوں کہا۔ کیا ہے؟ تو وہ آنکھیں کون سی تھی؟ وہ آنکھیں دل کی آنکھیں تھی۔ کیا ہے؟ جب دل کے اندر نور معرفت پیدا ہوتا ہے، کیا ہے؟ دل کے اندر نور معرفت پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ھذا مناخ رکابہم، یہاں پر میرے بیٹے حسین کی سواری اترے گی۔ کیا ہے؟ یہاں پر میرے بیٹے حسین کی سواری اترے گی، یہاں ان کے رفقا کے اونٹ اتریں گے، اور یہاں پر میرے بیٹے حسین کا مقدس خون بہا دیا جائے گا۔ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں جہاں پر مولا علی نے فرمایا تھا اسی جگہ پر امام حسین شہید ہوئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ دل کی آنکھیں تھی، اور دل کی آنکھیں کیسے روشن ہوتی ہے؟ وہ نور معرفت الہی سے روشن ہوتی ہے، اور اس کا پہلا زینہ جو ہے وہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس بندے کو خلق محمدی کا فیض ملتا ہے اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سماعت فرمائیے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ثلاثمائۃ خلقا، اللہ کے 360 اخلاق ہیں۔ کتنے؟ بولے کتنے؟ 360 اخلاق ہیں، اور فرمایا من لقیہ بخلق منہا مع التوحید دخل الجنہ، ایمان کے ساتھ ان 360 میں اللہ کسی کو ایک بھی دے دے تو اس
ایک کی برکت سے اللہ اسے جنت عطا فرمائے. دعا مانگے کہ اللہ ان 360 میں سے ہمیں ایمان تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ سب کے پاس مسلمان ہیں, دعا کرے ان 360 میں اللہ ایک بھی ہمیں عطا کر دے, حضور کی آل کا صدقہ صحابہ کا صدقہ میرا پاڑ ہو جائے. اللہ کے اخلاق کتنے ہیں؟ 360, اور ان کی کوئی حد نہیں. اب ذرا میں آپ کو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے کیا ہے پوچھا گیا حضور اسلام والسلام کے اخلاق کے بارے میں. آپ نے فرمایا الست تقرأ القرآن, کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن, پورے کا پورا قرآن مصطفیٰ کا خلق ہے. حضور کا کیا ہے؟ خلق ہے. اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی, خلق کیسے ہے؟ دیکھیں حضور کے خلق کی نہ کوئی وسعت ہے نہ کوئی بلندی ہے. بلندیوں سے بلند مصطفیٰ کا خلق ہے, وسعتوں سے بلند مصطفیٰ کا خلق ہے. حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ بتانا چاہتی ہے اے لوگوں جس طرح رب کا قرآن ہے اس کے معنی کی کوئی حد نہیں, اس کے معنی کی کوئی حد نہیں. جس طرح رب کے قرآن کے معنی کی کوئی حد نہیں, اس طرح مصطفیٰ کے اخلاق کی بھی کوئی حد نہیں. اب دیکھیں جس طرح ہر قاری قرآن پڑھتا ہے, ہر قاری قرآن پڑھتا ہے, سبحان اللہ. اور یہ تو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا 360 اخلاق ہیں جن کو ایک بھی اللہ دے دے وہ جنتی ہے. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, آقا کیا ابو بکر میں ان میں سے کوئی ایک ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو, 360 کے ساتھ اللہ نے تجھے عطا فرما دیا. یہ تو پیارے ابو بکر کی شان ہے. محمد الرسول اللہ کی عظمت کا پھر عالم کیا ہوگا؟ کیا ہے حضور کی عظمت کا پھر عالم کیا ہوگا؟ تو جس طرح ہر قاری, ہر مفسر, ہر محدث قرآن پڑھتا ہے, نئے نئے معنی کا اطلاق ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی کے دور میں مصر کی یونیورسٹی کے اندر 1000 جلد پر قرآن پاک کی تفسیر تھی. کتنی؟ 1000 جلد پر. مجھے بتائیں وہ جو 1000 جلد لکھنے والا عالم ہوگا اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور قربان جو مولا علی سرکار کے علم پر کیا ہے, آپ فرماتے ہیں سورہ والضحیٰ کی بے کی تفسیر کا موقع مل جائے تو اتنا لکھوں کہ 70 اونٹ مر جائے, علی کا علم پھر بھی ختم نہ ہو. کیا ہے یہ تو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے. تو اس رسول نبی کی عظمت کا پھر عالم کیا ہوگا؟ دوستوں کریم آقا علیہ السلام کا خلق, اس میں سے صرف چند چیزیں. ایک میں نے پڑھ رہا تھا لیست لہ راحہ, حضور اسلام والسلام کے خلق عظیم میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اسلام والسلام فارغ نہیں رہتے. کیا ہے؟ فارغ نہیں رہتے, یا تو دنیاوی کام یا تو دینی کام. یہ جو فارغ بیٹھ کر وقت ضائع کرنا ہے, ہماری نئی نسل جو ہے وہ نوجوان ایسے ہی گھنٹوں جو ہے کیا ہے برباد کر دیتے ہیں. آپ پورا قرآن پڑھیں, انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کے سانس ہے. کیا ہے؟ سانس ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے ایمان والو, اے میرے بندو, اے محبوب فرما دے کہ اپنے سانسوں کو ضائع نہ کرو. کیا ہے؟ خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, آپ نے فرمایا اگر مجھے ایک سانس مل جائے اضافی تو میں اس ایک سانس کے بدلے ساری دنیا کی دولت دے دوں گا. کیا ملے گا؟ نہیں نہ ملے گا. آج ہم وہ سانس ضائع کر رہے ہیں. کیا ہے؟ تو لیست لہ راحہ, حضور کا خلق یہ ہے کہ حضور کی امت وقت کو ضائع نہ کرے, وقت کو ضائع نہ کرے. اور اسی طرح آپ دیکھیں سخاوت کے حوالہ سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, ورنہ 200 کے قریب خلق عظیم کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی. اتنی 200 خلق عظیم کی تفسیر. اب جو میں جملہ آپ کو دینے لگا ہوں, حضور اسلام والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے, انہوں نے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں جنہیں اللہ بڑا پسند کرتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا الحلم والاناۃ,
ایک بردباری اور ایک نرمی. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ام جبلت علیہ شیء او شیء حدث لی، کیا دنیا میں آ کر مجھے یہ ملی ہے یا رب نے پیدا ہوتے ہی مجھے عطا کر دی؟ تو حضور نے فرمایا بل جبلت علیہ، یہ اللہ نے تمہیں دنیا میں جب بھیجا تھا اسی وقت یہ تمہیں دونوں عطا کر دی. صرف پالش کرنے والا تو بندہ ہونا چاہیے. کیا ہے؟ پالش کرنے والا. شیخ کامل استاد جو ہے وہ پھر پالش کرتا ہے تو انسان کے اندر حسن آتا ہے. کیا ہے؟ بناؤ آتا ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک شخص غریب ہے، وہ کریم آقا اسلام کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دے، میں بڑا تنگ دست پریشان حال ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فآتاہ، کیا ہے؟ فآتاہ غنمًا بین جبلین، یہ جو دونوں پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہیں نا، جا یہ ساری تیری ہے، لے جا. کیا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی چیز نہیں دیکھ رہا، میری طبیعت اس بات کا تقاضا کرے کہ میں اٹھ کر رب کو سجدہ کروں، یہ خلق ہے. خلق یہ ہے کہ تنہا قبر میں بیٹھا ہوں، میری طبیعت اس بات کا تقاضا کرے کہ مصطفیٰ پر درود پڑھوں، اور میں بغیر کسی تکلف کے درود پڑھنے لگ جاؤں تو سمجھ لو مصطفیٰ کی نگاہیں کر اور اپنے خلق ادا کر. خلق کسی کو دیکھ کر کیا ہے نہیں آتا. خلق کا معنی یہ ہے کہ طبیعت خود سے جس بات کا تقاضا کرے، بغیر سہولت کے، بغیر تسنع کے، بغیر بناوٹ کے، طبیعت سے جو عمل صادر ہوتے ہیں، نیکیاں صادر ہوتی ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں. یہ خلق نہیں ہے کہ وہ بولتا بڑا میٹھا ہے، جی السلام علیکم. کیا ہے؟ یہ وہ ہوتی ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے. اخلاق کا اس پر اتباق نہیں ہوتا کہ جو میٹھا میٹھا بولے اور اندر میں بغض اور حسد ہو، اس کو آپ کہتے ہیں اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے. آج یہی پکایا ہوا ہے کہ وہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے. کیا جی؟ وہ بولتا بڑے اچھے طریقے سے، جی جو حق کی بات کرے وہ نہیں. کیا ہے؟ تو اس لیے دوستوں خلق کو اپنائیں. خلق کیا ہے؟ ہاں یہ نیکوں کے پاس بیٹھے تو اللہ پھر عطا کر دیتا ہے. اب اس شخص کو جب حضور نے یہ بکریاں عطا کر دی تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا یا قوم اسلموا، اے قوم ایمان لے آؤ، فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لا یعطی عطاء لا یخاف الفقر. اے میری قوم ایمان لے آؤ، کیونکہ محمد رسول اللہ جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ بندہ فقیر رہتا ہی نہیں. یا قوم اسلموا، اے میری قوم ایمان لے آؤ، فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لا یعطی عطاء لا یخاف الفقر. حضور جب دینے پر آتے ہیں تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ کبھی کسی کو پیاس اور بھوک رہتی نہیں ہے. اسی طرح حضور کا خلق ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط ولا امرا ولا خادمہ. حضور نے کبھی بھی کسی عورت کو نہیں مارا. یہ حضور کا خلق ہے. آج ہم اپنی بہنوں کو بھی مارتے ہیں اور بہت ایسے بھی نافرمان ہیں جو اپنے والدین کو بھی مارتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں. حضور نے فرمایا کمینہ ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے منہ پر تماچا مارتا ہے. کیا ہے؟ حضور نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا. کیا ہے؟ اور کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو کبھی نہیں مارا، بلکہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کے جوڑے سیدھے کیے. فلا افر، کبھی بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ایسا کہا تھا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور کبھی میں نے کوئی کام کر دیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا. کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا خلق عظیم ہے. اور آج دیکھیں، اس لیے دوستو خلق عظیم کریم آقا علیہ السلام کا وہ اپنائیں، اس کو سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. یا اللہ پاک تیری دی ہوئی توفیق سے آج کی 7ویں محفل پاک کی میزبانی ہمارے محترم محمد نعیم بٹ صاحب
اور محترم محمد حسن افتخار صاحب نے میزبانی کی، اے میرے اللہ اس کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہماری طبیعت سے ایسے اعمال صادر ہوں کہ خود بخود ہم نیکی کو چاہیں، خود بخود تیرے ذکر اور تیری عبادت کی طرف ہمارا میلان ہو۔ اے میرے اللہ ہماری طبیعتوں کو اسلام کے مطابق بنا۔ یا اللہ پاک پیارے نبی علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک جنہوں نے محفل کا اہتمام کیا ان کے رزق میں اے میرے اللہ برکت عطا فرما، آنے والی نسلوں کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک آنے والے سب کو برکت عطا فرما، پیارے نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔